کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ دوسروں سے نہیں سیکھ سکتے، آپ کو خود اس آگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جو عقل مند اور احمق دونوں کی پہچان کرواتی ہے۔ جاہل اور عالم میں اگر رات بھر بھی بحث جاری رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس پر خوش رہیں، لیکن بہترین کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اپنی عزت کا ہمیشہ خیال رکھیں، یہ آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کا دل ہے، خواہ بچے کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہ ہونے دو کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ زندگی میں سب سے اہم چیز تجربہ ہے، وہ آپ غلطیوں سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ ان نوجوانوں کو کیسے اس بات پر قائل کریں گے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے، جو اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر پاتے ہیں۔ زندگی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ ہمیشہ وہ راستہ منتخب کریں جو بہترین ہو، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ انسان کے اندر برداشت اور ثابت قدمی ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ سستی آپ کے جسم کو بری طرح نقصان پہنچاتی ہے، جیسے کہ پانی بغیر حرکت کے خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے دیکھیں کہ وہ شخص اپنے مسائل کو کس طرح سنبھالتا ہے۔ جو انسان اپنی ضروریات کو حد سے زیادہ بڑھا لیتا ہے وہ کبھی امیر نہیں بن سکتا۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص سے منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ضرور ہوں گی۔ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ جتنا جانے جائیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ آپ جتنا زیادہ سوچتے ہیں اتنا ہی اذیت میں رہتے ہیں۔ اس اذیت سے بچنے کے لیے یا تو سوچنا بند کر دیں یا خود کو کسی کام میں مصروف کر لیں۔ صحت زندگی کی تمام نعمتوں میں سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ایک صحت مند فقیر ایک بیمار بادشاہ سے زیادہ خوش رہتا ہے۔ احمق کو اس کی حماقت سے جواب نہ دو، ورنہ تم اس کی مانند ہو جاؤ گے۔ ہر چیز سے پہلے تیار رہنا کامیابی کا راز ہے۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے۔ شب و روز کی اس دنیا میں مت پڑو، آپ کے پاس ایک اور وقت اور جگہ بھی ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ جو مسائل انسان نہ حل کر سکے، قدرت انہیں حل کرتی ہے۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں۔ یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک بے شبہ خزانہ ہے، اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ قومیں فنا نہیں ہوتی بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہیں۔ اپنی تحریک کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں، گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ مسلمانوں کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔ وہ گر ہزار صد تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رزاق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محکومی بھی ہے۔ عشق رسول دین بھی ہے اور دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ وہ بندہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس میں یہ ایک خوبی ہو کہ وہ عشق رسول ہو۔ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں بن سکتا۔ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ انسان اپنی حسرتوں کے خاطر اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے
اگر وہ صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے نرم ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جدوجہد کیے جاؤ۔ ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے خیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے، اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور بنا دیتی ہے۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ میں نے خود کو کبھی شاعر نہیں سمجھا، مجھے شاعرانہ فن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ میں کسی پارٹی کی قیادت نہیں کرتا، میں کسی لیڈر کی پیروی نہیں کرتا۔ میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اسلام، اس کے قانون، سیاست، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کے ادب کا بغور مطالعہ کرنے میں دیا ہے۔ انسان کے روح کی اصلی کیفیت غم ہے، خوشی تو ایک عارضی شے ہے۔